بے شک ہم نے ایک آواز دینے والے کی آواز کو سن لیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان کی دعوت لے کے آئے تھے. ہم ایمان لائے، سمجھ لیے اب آپ. اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، جو ایمان کی دعوت دے رہا تھا، پکار رہا تھا ایمان کے لیے. ان آمنوا بربکم، اور اسی دعوت یہ کہ تم اپنے رب کے اوپر ایمان لاؤ جو تمہارا پالن ہار ہے، جو تمہارا رزاق ہے، جو تمہارا خالق ہے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے. تمہاری موت و حیات جس کے اختیار میں ہے، تمہاری ہر سانس جو ہے دھڑکن دل کی اس کے اختیار میں ہے. اس رب کے اوپر تم ایمان لے آؤ، وہ تمہارا رب ہے. فرمایا ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ جب یہ دعوت دی رسول اللہ نے تو کہا صحابہ کرام ایمان والوں نے کہ ہم ایمان لا لیے. بس ہم ایمان لائے اس رسول کی دعوت کے اوپر. اب ہم تو اعتراف کر لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے دعوت لے کے یہ پیغام اسلام کا، اب تو ایمان تو لا لیے. اس سے پہلے مشرک تھے، جو بھی تھے بہرحال. اور یقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اہل مکہ پورے مشرک ہی تھے. 360 بت رکھے ہوئے تھے وہاں پہ، سب ان کی عبادت پوجا پاٹ ہوتی تھی. یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق یہ بات آ رہی ہے، صحابہ کرام جو ایمان لائے. ہم ایمان لا لیے. اب ایمان لانے کے بعد صحابہ کرام جو ایمان لائے ان کی تڑپ کیا ہے؟ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں یہ لوگ؟ اے اللہ، ایک آواز دینے والے کی آواز کو ہم نے سن لیا ہے، اس نے پکارا کہ ایمان لانے، اور ایمان لا چکے ہیں. اب یہ ایمان تو لا لیے ہم، اس ایمان لا لیے کہ دیکھیے اب دل کی گہرائیوں سے جو بات آ رہی ہے وہ ہے میں مسئلہ ہے. کوئی ایسا اقرار نہیں تھا جناب علی کہ اب رسمی طور پہ کچھ کلمات پڑھ لیے جائیں. سمجھ میں آ رہا؟ جیسے دولہے میاں پر نکاح کے خود پر قاضی صاحب رٹا دیتے ہیں نا. اگر واقعی میں نکاح کے اندر وہ قاضی کے جملے جو ہوتے ہیں نا اس کے اوپر حق رکھے تو کبھی انہیں بیوی کا حق تلفیق نہیں کر سکتا انہیں. اسی طرح نہیں ہے ایمان. یہاں جو فرمائی گئی کہ کیا ہے ایمان تم لا چکے ہیں، لیکن یہ ایمان ایک تڑپ ہے. اب کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے ایمان لانے کے بعد؟ ربنا فاغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ہماری تجھ سے ایک ہی درخواست ہے، ایمان سے پہلے ہم سے جتنے بھی گناہ غلطیاں اس سے معاف کر دیں. دیکھیے کیونکہ ایمان کی بات آ رہی نا، ایمان لا لیے ہم. اب ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہماری مغفرت ہو جائے، ہماری نجات ہو جائے، ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے تو. یہ تڑپ تھی ایمان میں. ایمان کی یہ تڑپ تھی ربنا فاغفر لنا، اے ہمارے رب بس ہم کو بخش دے ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے جو سیئات ہیں، ہمارے جو بدکاری ہیں اس کو ہم سے دور کر دے، اسے دفن کر دے. وتوفنا مع الابرار، اور ہمارا خاتمہ ایمان والوں کے ساتھ کر دو. یہ ہے دعا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان پیغام لے کے جب آئے اور انہوں نے اللہ آپ کے اوپر ایمان لایا، آپ کے پیغام کو قبول کیا، اس کے بعد ایمان لائے صحابہ کرام. اور ان کی تڑپ کیا تھی کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، ہماری مغفرت کر دیں. یہ ہے اصل ایمان لانے کا مقصد. یہی ہے ہماری نظر جو ہے آخرت پہ ہو، مغفرت پہ ہو. تڑپ سب سے بڑی کہ سب سے بڑی ہماری، اگر ہمارے اوپر سب سے بڑا جو ہے اللہ کا کوئی فضل ہو سکتا ہے، وہ فضل سب سے بڑا یہی ہے کہ اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت میں داخل کرے. یہ سب سے بڑا فضل ہے اللہ کا. اس سے بڑا کوئی فضل نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. پروانے دنیا کے میں رہنے کے لیے، سونے کے لیے گھر نہ ہو، فٹ پاتھ پہ زندگی گزر جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کل کا مسئلہ بہت اہم ہے، اسی کے اوپر یہ بات کہی جا رہی ہے. سامنے ہدف ہے یہ ایمان، مقصد آخرت سامنے ہونا. اس بات کو بتانے کے لیے آپ کو ایک ریفرنس دوں گا میں. آپ حضرات کو قصہ ایک معلوم ہے قرآن کا، موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کا.
اسے زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں، قرآن میں اس کو تفصیل سے بتایا گیا ہے، سورہ طٰہٰ میں ہے، سورہ اعراف میں ہے، سورہ شعراء میں ہے، سورہ یونس میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں کا مقابلہ ہوا اور جادوگر ہار گئے جادوگر۔ جیسے جادوگر ہار گئے ان کے سامنے حق آ گیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا ہمارے پاس جو جادو ہے وہ تو ایک دھوکہ ہے، دھوکہ دینا، اصل نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے۔ ان کو معلوم تھا جادو کیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پھینکے تو یہ تو ایک حق ہے، اب تو ہمارے جادو کو بالکل یعنی فیل ہو گئے، لوگ ہار گئے۔ تو ان کی سمجھ میں آ گئی بات، یہ حق ہے، اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں لوگوں کو آج تک لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکتے آئے ہم۔ اور جیسے ہی وہ ہار گئے فوری موسیٰ علیہ سجدے میں گر گئے۔ وہیں لوگ ہیں مقابلہ ہو رہا، دیکھنے والے، پورا تماشا دیکھنے والے پورے، فرعون ہے، اس کے کیبنٹ ہے، پورے ہے، سب فوری ہار گئے، ہار کے فوری سجدے میں گر گئے۔ اور سجدے میں گر کے انہوں نے یہی بات کہی، ربنا آمنا فاغفر لنا۔ یہ الفاظ وہاں پہ بھی سورہ طٰہٰ میں آتے ہیں، یہ ہم ایمان لائے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور فرعون جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایسے لگتا ہے کہ یہ موسیٰ تمہارا استاد ہے، اصل میں تم لوگ پلاننگ بنا کے میری حکومت کا تختہ پلٹ، اور ایک سیاسی چال چلی بہرحال۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو، اگر تم میرے حکم کے بغیر، میری اجازت کے بغیر جو تم ایمان لائے ہو، تو اب میں تم کو سولی دینے والا ہوں۔ کیا دوں گا؟ سولی۔ اور پھر وہ تو بادشاہ تھا، کوئی مشورے کی بھی ضرورت نہیں تھی اس سے۔ تو بہرحال جب وہ حکم جاری کر دیا سولی کا، تو وہ جو جادوگر تھے ان کے زبان پہ جو جملے تھے وہ اللہ قرآن میں بتایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لا غیرہ، کوئی پرواہ نہیں، دے دے سولی تو، فاقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو کرنا ہے کر لے۔ بولے کیا کہا جادوگروں نے؟ تو جو کرنا ہے کر لے، فاقضی ما انت قاض، کر کیا سکتا ہے تو زیادہ سے ہماری دنیا ختم کر سکتا ہے، انما هذه الحیات الدنیا ہے نا؟ اور کیا ہے تیرے اختیار میں؟ کچھ بھی نہیں ہے، جو چاہتا ہے تو کر لے۔ تو کر کیا سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہماری دنیا خراب کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کے جو جملے ہیں وہ فرعون کو بول رہے ہیں وہ لوگ، اے فرعون سن لے، انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا۔ اے فرعون، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے اب ہمارے پاس، ہم ایمان اسی لیے لائے ہیں کہ اب تک ہم سے جو کچھ بھی گناہ ہوئے ہیں، ہماری تمنا یہ ہے اللہ ہم کو بخش دے اور ہم کو جنت میں ڈال دے۔